بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شور کا تشدد برداشت کرتے کرتے وہ ویسے ہی نکارہ ہو چکی تھی، تقریباً معذور ہو چکی تھی اور ذہنی مریضہ بھی بن گئی تھی۔ وہ بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتی تھی، اور اگر کوئی اسے لہجہ بدل کر یا تھوڑا غصے میں ڈانٹ دیتا تو وہ بہت زیادہ سہم جاتی تھی، رو دیتی تھی، یہاں تک کئی بار ڈر کے وہ کہیں چھپ جاتی تھی اور بلانے پر بھی نہیں بولتی تھی۔ گھر والے اسے سارے گھر میں ڈھونڈتے تھے، بلکہ کئی بار اسے گاؤں میں بھی ڈھونڈا جاتا تھا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر اکثر سب کو رونا آ جاتا تھا۔ وہ شروع سے ایسے نہیں تھی، وہ بہت شوخ، چنچل، خوبصورت اور وفادار لڑکی تھی۔ تعلق غریب گھرانے سے تھا، جہاں ہمیشہ بھوک کے ڈیرے رہے تھے، اور آج بھی بھوک ہی کے ڈیرے تھے۔ دور حاضر کے مقابلے میں اس کی تعلیم تھوڑی تھی، لیکن اپنے گھر میں اس کی تعلیم زیادہ تھی۔ وہ مڈل پاس تھی، یعنی 8ویں تک پڑھی ہوئی تھی۔ اس کے لیے ایک سرکاری ملازم پٹواری کا رشتہ آیا، جو کہ گھر والوں کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ یوں سمجھ لے وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے ان کی لاٹری نکل آئی ہو، ورنہ کوئی پڑھا لکھا لڑکا کہاں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ وہ سرکاری ملازم تھا اور پھر پٹواری تھا، اس لیے بنا تحقیق کیے رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی۔ کاش اس وقت تحقیق کر لی ہوتی تو اب یہ پچھتاوا نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم وقت کے بعد پچھتا لیتے ہیں، وقت سے پہلے کسی بھی چیز کی تحقیق یا تصدیق کا تردد نہیں کرتے، اتنی سی بھی تکلیف نہیں اٹھاتے، اور بعد میں ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں، اذیت میں رہتے ہیں، کراتے رہتے ہیں، اور اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے گھر والوں نے یہ غلطی کی اور بنا کوئی تحقیق کیے اس کی شادی کر دی۔ وہ پٹواری پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور وہ صرف اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹے سے نوازا، اس کے بعد اس کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس کو طرح طرح کی اذیتیں دیے جانے لگیں، اس کو مارا جانے لگا، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اس کو باہر کھڑا کیا جانے لگا، گرمی میں سارا سارا دن اس کو کچن میں بند کر کے چولہا جلا کر رکھا جاتا۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، وقت گزرتا گیا، وہ اتنی اذیت سہتے سہتے پاگل ہوتی گئی، اور یہاں تک کہ ایک سائیکو پیشنٹ بن گئی۔ پتہ نہیں سچ کیا ہے یا جھوٹ ہے، اس کے سسرال والوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور قتل صرف اس لیے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو اپنی سوتن سے بدلہ لینا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو قتل کر کے اپنی سوتن پر کیس کرنا چاہتی تھی۔ اس کو اس بات کے الزام میں اتنا مارا گیا کہ وہ مرنے والی ہو گئی۔ جب اس کی موت واضح نظر آنے لگی تو اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی۔ اس کے گھر والے آئے اور اسے اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ ابھی وہ اسپتال میں داخل تھی کہ اسے طلاق ہو گئی، اور اس کو ابھی تک طلاق کا نہیں بتایا گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ اسپتال سے فارغ ہو کر آئی تو اس کی بڑی بہن نے خودکشی کر لی تھی، اور سب لوگ حیران تھے کہ اس کی بڑی بہن نے خودکشی کیوں کی ہے، جس کا جواب بعد میں اسی لڑکی نے اس وقت دیا جب وہ کچھ بہتر ہو گئی۔ تو اس نے بتایا کہ جب میری شادی قریب تھی تو میرے سسرال والوں نے جہیز میں فریج کی ڈیمانڈ کر دی تھی۔ ہم لوگ غریب تھے، ہمارے لیے فریج خریدنا ممکن نہیں تھا۔ ہم تو وہ لوگ تھے جن کے گھر میں فقط ایک وقت کا کھانا بنتا تھا کہ جا کے کہیں سے فریج لینا۔ فریج کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ ہمارے حالات ایسے تھے، ہمیں فریج میں کچھ نہیں رکھنا تھا۔ مگر جب میرے سسرال والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی، پہلے پہلے تو ہم نے ان کو ٹالنا چاہا تھا، لیکن وہ لوگ بے ضد رہے۔ اب چونکہ نکاح ہو چکا تھا، اس لیے میرے گھر والے یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، اور پھر وہ شخص ملازم بھی تھا۔ ہم لوگوں نے ساری زندگی بھوک دیکھی تھی۔ میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ کوئی ایک آدھ بیٹی تو ایسے سیٹ ہو جائے کہ اس کو ہماری طرح بھوک نہ دیکھنی پڑے۔ اس لیے فریج خریدنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔
ہم لوگوں نے ادھر ادھر سے ادھار لیا، لیکن اس کے باوجود فریج اور باقی جیز کے سامان کے پیسے نہ بنا سکے۔ پھر اچانک سے جیز کی ذمہ داری میری بڑی بہن نے لی، اور جو ڈیمانڈ تھی وہ ساری ڈیمانڈ پوری ہو گئی۔ رخصتی کے بعد ایک دن میں نے اپنی بہن سے پوچھا تھا، تم نے یہ سب کچھ کس طرح کیا؟ تو میری بہن نے مجھے نہیں بتایا۔ میری شادی کے کچھ ماہ بعد ہی مجھ پر یہ راز کھلا کہ میری بہن نے میرا جیز بنانے کی خاطر پتہ نہیں کتنی بار اپنا جسم بیچا تھا، اور اس نے یہ سب کچھ بنایا تھا، یعنی میری خاطر اس نے اپنا ایمان تک بیچ دیا تھا، اپنا جسم بیچ دیا تھا، اپنے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کر لیا تھا۔ اس لیے اب جب مجھے طلاق ہو گئی تو مجھ سے زیادہ دکھ اس کو ہوا، مجھ سے زیادہ تکلیف اس کو ہوئی، اور وہ تکلیف سہ نہ پائی۔ یقیناً اس کے لیے بہت بڑا پچھتاوا ہوگا کہ اس نے میری خاطر اپنی عزت بیچی، اپنا جسم بیچا، مختلف درندوں کی ہوس برداشت کی اور میرا جیز بنایا۔ آج اتنا جیز ہوتے ہوئے میرے سسرال والوں کی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد بھی مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ نہ صرف مجھے طلاق ہو گئی ہے بلکہ مجھے اذیت دے دے کر اس قابل بنا دیا گیا کہ اب میں دوبارہ کبھی شادی کے قابل نہیں رہی۔ اوپر سے گاؤں کے لوگ الگ الگ میرے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ میری بہن برداشت نہیں کر سکی اور اس نے خودکشی کر لی ہوگی۔ وہی لوگ جن کی باتوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کی تھی، ان لوگوں نے جب اس کی خودکشی کی وجہ معلوم کی تو اب اس کے متعلق طرح طرح کی ایسی باتیں کرنے لگے کہ یہ بیمار بہن جو پہلے ذہنی مریضہ تھی وہ بھی خودکشی کے متعلق سوچنے لگی۔ یقین کریں، لوگ پہلے ہمدرد بن کر ہم سے ہماری تکلیف پوچھتے ہیں اور بعد میں ہمارے زخموں کو خرید کر تازہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم کو اذیت ہوتی رہے اور ہم لوگ آنسو بہاتے رہیں۔ لوگ ہمیں دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے زخموں کو لوگوں سے چھپا کر رکھیں تاکہ کسی کو آپ کی کمزوری معلوم نہ ہو اور کوئی آپ کو اذیت نہ دے سکے۔ اس کہانی کے دونوں کرداروں کی مثال آپ کے سامنے ہے، دونوں بہنوں کی مثال آپ کے سامنے۔ ایک بہن جس نے شادی کی اور شادی کے بعد ذلیل اور رسوا ہوئی، بے شک میں مانتا ہوں اس کی قسمت میں ایسا لکھا تھا، لیکن آپ سوچیں اس کی بڑی بہن نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی، کتنی اذیتیں برداشت کیں، کیا کچھ قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بہن کو خوش نہ دیکھ سکی، اس کا گھر نہ بسا سکی، اور اسے پچھتاوے کے ساتھ وہ خودکشی کر گئی۔ اور جب لوگوں کو اس کی سچائی کا پتہ چلا تو مر جانے کے بعد بھی لوگ ایسی باتیں کرتے رہے کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو وہ ویسے ہی مر جاتی۔ آج کے لوگ نہ تو کسی کو مرا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی جیتا دیکھ سکتے ہیں، نہ تو بھوکا دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کھاتا پیتا دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس تحریر کے ذریعے اپنے قارئین کو بس یہی پیغام دیتا ہوں کہ خدا را اگر آپ کسی کی بیٹی کو رخصت کر کے اپنے گھر لاتے ہیں تو اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو اپنی بیٹی دے دیتا ہے تو اس سے مزید کسی چیز کی ڈیمانڈ نہ کریں، خاص کر کے جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں، یا ایسی کوئی ڈیمانڈ بھی نہ کریں جس کے لیے ان کو اپنا جسم تک بیچنا پڑ جائے۔ غریب گھروں میں رشتے کریں اور مسلمان بچیوں کو اپنے گھروں میں بسائیں، اس سے پہلے کہ وہ بچیاں کسی کوٹھے کی زینت بن جائیں، جسم بیچنے والی اور فحشہ بن جائیں۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔